اس قرآن سے تعلق جوڑا جس نے بھی، اس کو راحت بھی ملی، شفا بھی ملی، روشنی بھی ملی، کامیابی بھی ملی۔ اب میں اگر واقعات سناتا رہوں آپ کو، اس میں سارا وقت لگے، اور آپ نے سنے ہوئے ہیں، آج آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت شاید اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ ہمارے امام اعظم، سب سے بڑے امام جو شریعت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں، امام اعظم ابو حنیفہ، 4 امام ہیں نا، ان میں چاروں میں وہ سب سے بڑے۔ آج ان کا احسان جو ہم بڑے آرام سے دین پر عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دین کو آسان کر گئے۔ وہ امام اعظم اپنے بیٹے کے لیے استاد بلاتے ہیں کہ اس کو قرآن شریف پڑھاؤ۔ استاد نے بچے کو سورہ فاتحہ پڑھائی۔ کیا پڑھائی؟ یہ میں آپ کو 1300 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا کچھ زیادہ۔ جب اس نے پڑھائی، اس زمانے میں 5000 درہم امام صاحب نے استاد کو پیش کی ہے۔ اس زمانے آپ تو 100-200 روپیہ دیتے ہوئے شرماتے ہو نا، اس زمانے کے 5000 درہم آج گنو گے تو کروڑوں میں جائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب اس کو دیے، اس نے کہا حضرت میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھائی۔ فرمایا تجھے نہیں پتا تو نے کیا پڑھا دیا، اس کی قدر میں جانتا ہوں، تجھے نہیں پتا۔ صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہو نا، اس کا ثواب آپ ساری زندگی گنتے رہیں، ختم نہ ہو۔ اندازہ ہی نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت پاس ہے اور ہم اس کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں، تو پھر کس کا قصور ہے؟ تو وہ تو کافر تھے، نہیں مانتے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ماننا چاہیے۔ اچھا آسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے زیر زبروں کے ساتھ یاد کر لیتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ چھوٹے سے بچے، دنیا نے مٹانا چاہا کہ کسی طرح دنیا کو قرآن سے خالی کر دیں۔ لوگوں نے کہا کیسے خالی کرو گے؟ نسخے اگر لے بھی لوگے تو سینوں میں محفوظ ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ ایک حرف پڑھیں تو کتنی نیکیاں؟ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 ہے۔ الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ صرف اتنا پڑھو تو آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کتنا فائدہ، ثواب بھی ہے، کامیابی بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، نور بھی ہے، مگر توجہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ تھے جو بات بھی کرتے تھے تو قرآن پڑھتے ہوئے کرتے تھے، آپس کی گفتگو وہ بھی قرآن، اوڑھنا بچھونا یعنی قرآن تھا۔ ہر وقت ان کو لذت آتی تھی، ان کو خوشی ہوتی تھی۔ آج ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بہن نے قرآن پڑھا، حضرت عمر پر کیا تبدیلی آئی؟ نہیں سنتے آپ؟ آج ہماری مائیں بہنیں نہیں پڑھتی۔ خواتین، ان کے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو سجانے کا، سنوارنے کا، کپڑوں کا، ٹی وی کا، ڈراموں کا، ناولوں کا، نہیں ٹائم ہے قرآن نہیں پڑھنا۔ جن گھروں میں آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے روز، ان گھروں میں برکت ہے۔ مسلمان کی صبح ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد قرآن، ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ اللہ کا کلام پڑھ کے دن شروع کرتے تھے، سارا دن خیر ہوتی تھی۔ اب صبح ہوتی ہے گانوں سے، اخبار سے، خبروں سے۔ جھوٹی خبروں والا اخبار پڑھ لیں گے، سیدھا جا کے نہار منہ ہوتے ہیں نا آپ، خالی پیٹ ہوتے ہیں نا، صبح صبح سیدھی جا کے کلیجے پہ لگتی ہیں، یہ مارا گیا، یوں ہو گیا، وہاں ہو گیا۔
سیدھا جا کے کلیجے پہ لگتی ہیں، وہ پیسے دے کے 20 روپے 25 روپے دے کے اخبار لے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن جس کو پڑھنے پہ ثواب ہے اور جس میں شفا ہی شفا، وہ نہیں پڑھتے۔ تو بتائیے غلطی پر ہم ہیں یا نہیں؟ ہم سب مان بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں کرتے۔ تو جب نہیں کرو گے، آپ کہو گے جی پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، یہی کہتا رہے پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور پانی نہ پیے تو پیاس بجھے گی؟ کہتے رہنے سے پیاس بجھے گی؟ پینا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، پھر خیر ملے گی۔ سمجھنے کے لیے بات کی میں نے، تو یاد رہے جنہوں نے منہ پھیرا ان کی کوئی عزت اونچی۔ آج عزت چاہتے ہو، قرآن سے جڑ جاؤ، اس کا حق ہے، اس کو روز ختم کرو۔ ایک دن میں نہیں کر سکتے، 2 دن میں کرو، 2 دن میں نہیں کر سکتے، 3 دن میں کرو، 3 دن میں نہیں کر سکتے، 7 دن میں کرو، 7 میں نہیں کر سکتے، 10 دن میں کرو۔ مگر ہمارے ہاں سال میں ایک ہو جائے رمضان میں بڑی بات ہوتی۔ جو پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے، کون سا تیر مار لیا ہے میں نے۔ جو پڑھ لے ایک مرتبہ سال میں، حالانکہ اس کو روز پڑھنا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے، کم از کم 10 آیتیں تو روز پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ لوگ نہیں سوچتے، توجہ نہیں دیتے، یہ ہماری لاپرواہیاں، وہی لاپرواہیاں ہمیں اس حال کو پہنچائے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ مزاج ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ جب تک اس کو نہیں بدلیں گے بگڑی نہیں بنے گی۔ کچھ کر لے، نبی کا دامن چھوڑ دیا، قرآن سے ناطا توڑ لیا، حق سے منہ پھیر لیا، تو اب کچھ خیر ہوگی، عزت ملے گی، کامیابی ہوگی۔ مولانا صاحب پریشانیاں ہیں جی، بس جی کام بگڑتے رہتے ہیں جی، کمائی نہیں ہوتی جی، برکت نہیں ہوتی، گھر میں آ کے آرام۔ تو پھر یہ سوچو نا بیماری ہے کیا؟ نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ درود شریف پڑھنا، نہ نیکی کرنا، اور پھر شکایت کرنا۔ تو جب یہ نہیں کریں گے تو شکایتیں تو ہوں گی نا پھر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین۔ آپ نے قرآن کی بات سن لی، اب سنیں نبی کے حوالے سے۔ یہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا تھا، وہ کافر مشرک مکہ مکرمہ کے رہنے والے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے نہیں ہم حرم کے پڑوسی ہیں، ہم حرم کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو یہ بہت، ہم پتہ نہیں پھنے خواہ ہیں، 30 مار خواہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ قرآن سنتے تو فائدہ ہوتا، وہاں بیٹھ کے ساری ساری رات گپیں لگاتے تھے، کہانیاں بناتے تھے، قصے سناتے تھے ادھر ادھر کے۔ انہوں نے نہیں سنا، نہیں مانا، تو انہوں نے جو منہ پھیرا تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ نبی جو ہم کو قرآن سنا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، شاید یہ ہم سے کچھ اجرت مانگتے ہوں گے کہ اس کے بدلے ہم ان کو کچھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا ہے، اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ دھیان سے سنیے گا اس بات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سکھایا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جو اچھی باتیں سنا رہے ہیں یا ادھر لانا چاہ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، تو یہ ہم سے کچھ اس کا بدلہ مانگیں گے کہ ہم ان کی کوئی خدمت کریں، ان کو کوئی پیسے دیں۔
تو اللہ نے فرمایا تم کیا ان سے مانگتے ہو جو یہ سمجھ رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا ہے کہ تمہارے پاس تو رب کا دیا ہوا وہ کچھ ہے کہ ساری کائنات کو بانٹتے رہو۔ اللہ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، نہیں یاد ہے تو میں پھر سناتا ہوں۔ جنہوں نے سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لو، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لو۔ علاقے کا کوئی نواب سمجھ لو، اس علاقے کا راجہ سمجھ لو، یا اس علاقے کا بادشاہ سمجھ لو۔ ایک بیٹی تھی، بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ اس نے قسم اٹھا لی، کہہ دیا منہ سے میری بیٹی کی شادی ہوگی تو جو کچھ جہان میں ہے میں سب کچھ اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا۔ جو کچھ جہان میں ہے، جو کچھ، ایک بار پھر کہیے گا، جہان کتنا ہے پتہ ہے؟ کیا کیا ہے جہان میں پتہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، منہ سے نکل گیا۔ سننے والوں نے کہا تو نے قسم اٹھا لی ہے، کہہ بیٹھا ہے، تجھے پتہ بھی ہے جہان کتنا ہے اور جہان میں کیا کیا کچھ ہے، کیسے دے گا؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں؟ جب مشکل آتی ہے تو پھر وہی مولوی پیر یاد آتے ہیں جن کو برا کہتے ہو۔ آ گیا، عالم دین کے پاس آیا۔ وہ اس زمانے میں عالم دین تھے، سچے تھے، بناوٹی نہیں تھے، درباری سرکاری نہیں تھے۔ کیا ہو گیا؟ جی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بڑا مال ہے، یہ کہہ بیٹھا ہوں، قسم اٹھا بیٹھا ہوں، ایسا تو نہ ہو کہ ہانے سو جاؤں میں، میری قسم جو ہے پوری نہ ہو تو مجھ پر اس کا وبال آئے۔ مجھے اگر ساری دولت خرچ کرنی پڑے گی میں کر دوں گا، بتائیے میں اپنی قسم کیسے پوری کروں؟ مولانا صاحب اللہ والے تھے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کتنے دے گا، میں تیرا مسئلہ حل کروں۔ حالانکہ اجرت لینا جائز ہے، اجرت لینا۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، قرآن سامنے ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں، اجرت لینا، کاروبار بنانا جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی تعویذ لکھتا ہے، تعویذ لکھنے کے پیسے مانگے دے دے، لیکن وہ یہ نہ کرے کہ اس کو کاروبار بنا لے کہ بیٹھا ہے مستقل۔ یہ کاروبار بنانا جائز نہیں ہے، ضرورت کے ہو لے لے۔ کوئی ہلکا سمجھ رہا ہے تو اس کو جتانے کے لیے، تاکہ اس کے ذہن میں قدر رہے کہ مفت نہ سمجھ لے، کہیں بے قدری نہ کرے۔ حضرت جی میرے پاس بہت مال ہے، سب دینے کو تیار ہوں، بتاؤ میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ مجھے تو نہیں پتا، میں کہہ بیٹھا ہوں۔ مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا جا کے توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑا، اتنا پیسہ صدقہ کر، اتنا کفارہ دے تو تیرا مسئلہ نہیں۔ فرمایا تیرا کام ہو جائے گا۔ ہیں مجھے تو لوگوں نے ڈرا دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ہو جائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ حضرت جی کتنا خرچہ آئے گا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں آئے گا، خرچہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہیں میری بات بھی پوری ہو جائے گی، خرچہ بھی نہیں ہوگا؟ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ حیران، بولو عالم کے پاس گیا، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ساری دولت لگانے کو جتنی اس کے پاس اس زمانے میں تھی وہ تیار تھا، سب کچھ لے لو، پائی پائی لے لو، میری قسم پوری ہو جائے۔ ان کا ایک دھیلا خرچ نہیں ہوگا۔ کیا کیسے؟ فرمایا اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دینا۔
اللہ قرآن دے دینا تیری بات پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس میں سب کچھ ہے، اس میں دیکھو نا عالم جانتے تھے ہمیں قدر، تو جس پر قرآن اترا اس میں کتنا کچھ ہے، اس نبی کی کتنی شان، تو ان کا دامن جو چھوڑ دے گا اس کو کچھ ملے گا؟ یہ سمجھتے ہیں تم کوئی ان سے اجرت مانگ لو گے، پیسے مانگ لو گے، تو ان کو کہہ دو ان میں سے نہیں ہوں، ان میں سے نہیں ہوں، میں تو تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں تو مجھے اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں اگر چٹائی پہ بیٹھا ہوں، تم نے کیا سمجھ لیا کہ میرا لباس سادہ ہے تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، میں چلوں تو میرے ساتھ چلا کرے، مگر میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ میں بڑا حیران ہوا تھا جب میں نے پہلی بار یہ بات پڑھی تھی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دنیاوی گنتی کے لحاظ سے 63 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزارے، اتنے ہی گزارے ہیں نا۔